سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی وحدانیت، قیامت کا ذکر اور مختلف انبیاء کرام کی زندگیوں سے نصیحت آموز واقعات بیان کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا نام اس میں بیان کیے گئے مختلف انبیاء کرام کے واقعات کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اہم مضامین: پہلا، قیامت کی یاد دہانی۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں نہ کھوئیں، کیونکہ قیامت اچانک آ سکتی ہے اور اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا، رسولوں کی مخالفت۔ مکہ کے کافر رسول اللہ کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور انہوں نے پچھلی قوموں کے انجام سے نصیحت لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ تیسرا، اللہ کی وحدانیت اور تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان، زمین اور کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید پر زور دیتے ہوئے شرک سے روکا گیا ہے۔ چوتھا، مختلف انبیاء کے واقعات۔ سورت میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو نصیحت اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان انبیاء کے واقعات سے ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پہ بھروسے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو شرک کے انجام سے خبردار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر بھی کیا گیا، جنہوں نے اپنی قوم کو بدکاری سے روکا، لیکن ان کی قوم نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے صبر اور اللہ کی رضا و شکر گزاری کا ذکر کیا گیا۔ انہیں بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رہائی عطا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پانچواں، اللہ کی رحمت اور مدد۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کے ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ چھٹا، قیامت کا ذکر اور آخرت کی جزا و سزا۔ سورت میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور گناہگاروں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔